جو ان کا دن تھا پہلے 24 گھنٹے تھے وہ تو بڑے بھرپور تھے, بہت جارحانہ تھے. مطلب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس حد تک چلے جائیں گے. جتنا ہم یحییٰ آفریدی صاحب کو جانتے ہیں, ہم لوگ بھی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنے مطلب اس حد تک چلے جائیں گے کہ انہوں نے منیب اختر صاحب کو دوبارہ کمیٹی میں شامل کر لیا, سینئر پولیس جج میں منصور علی شاہ صاحب کو ویب سائٹ پر اپڈیٹ کروا دیا, اور پھر فل کورٹ میٹنگ بھی بلا لی, لائیو اسٹریمنگ کے والے سے بھی کہہ دیا, ATC کورٹ کے انتظامی ججز کی بھی میٹنگ بلا لی. دیکھیں ایک چیز بڑی عام ہے, ATC کے انتظامی ججز کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے, محمود الرشید کا معاملہ ٹیک اپ کر لیا. اور اب آپ دیکھیں گے, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ان کا سٹیپ ہوگا, مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز والا جو معاملہ ہے جس میں حسان نیازی, حیدر مجید سمیت 85 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں, مجھے لگتا ہے وہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے. دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نا, وہ انہوں نے پہلے دن جو سٹیپس لیے ہیں, کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پہلے دن اتنے جارحانہ ہو جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک چیز پہ چلے گئے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کی جو تقسیم کا آئین نے کہا ہوا ہے اس کے مطابق اس کو میں یقینی بناؤں گا, قانون کی حکمرانی کو یقینی بناؤں گا, تو یہ اس حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے. 7 نومبر کو ATC کے ججز کا ایڈمنسٹریشن کا اجلاس ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملے گا, یا یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلے جلدی آتے تو تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ انوالومنٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا, تو وہ بھی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح کے ججز لگائے ہیں نا عالیہ نیلم صاحبہ نے, وہ آزاد ججز کو ہٹا کے, تو دینی تو انہوں نے سزا ہی ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا معاملہ گمبھیر ہو جائے گا. کیونکہ اس لیے یہ گمبھیر ہو جائے گا کہ اب انہیں پتہ ہے کہ اوپر ایک غنڈہ اور بدماش نہیں بیٹھا. وہ جو غنڈہ بیٹھا تھا نا, بدماش, جو مکروہ اور نیچ اور غلیظ کردار تھا, اس سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی جان چھڑوا دی ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ نیچے تک میسج آئے گا, اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ حیران کن خبریں آئیں گی, یہ بیرسٹر سعد رسول صاحب کہتے ہیں, وہ آپ کو ہائی کورٹ سے سنائی دیں گی. اچھا ایک اور چیز ہے, دیکھیں کنوکٹ کرنا ہے کر دیں نا, اعجاز چودھری کو, عمر سرفراز چیمہ کو, یاسمین راشد کو کرنا ہے کنوکٹ کر دیں. اس کا کیا ہوگا کہ جائے گی معاملہ ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ وہ تو نہیں کرے گی جو ATC کر رہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا کہ ہائی کورٹ میں زیادہ وکلا ہوتے ہیں, زیادہ رپورٹرز ہوتے ہیں, وہ اس کی کوریج بہت زیادہ ہوتی ہے, انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد آپ ایک دم فرق دیکھیں گے. دیکھیں نا, بشریٰ بی بی صاحبہ قاضی کے آخری دن رہا ہو گئیں, نواز شریف پاکستان سے فرار ہو گیا, ریٹائرمنٹ کے 3 گھنٹے کے اندر قاضی فرار ہو گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں اعجاز خان صاحب نے آخری 2 دن رہتے تھے قاضی کے, جس طرح کے آرڈر کیے عمران خان کو یہاں پیش کریں ہائی کورٹ میں, اور پھر ملاقات عمران خان صاحب سے کرانی پڑ گئی. علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کی رہائی ہو گئی. تو پھر اسی طرح سے جو KPK کے سرکاری اہلکار جن کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا 4-5 اکتوبر کو, وہ مقدمے سے ڈسچارج ہو گئے. تو یہ چیزیں دیکھیں, یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے جب یہ ریٹرن میں آئے گا نا بلیک اینڈ وائٹ میں, کہ 2 ماہ اور 8 دن تک ATC میں جج ہی کوئی نہیں تھا. عمران خان صاحب کی 9 مئی میں ضمانتیں, 2 ماہ 10 دن تو ان کی سماعت ہی نہیں ہو سکی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے 2 بڑے مطالبات تھے, وہ منظور ہو گئے. فل کورٹ انہوں نے سمن کر لی ہے, اس کے ساتھ پروسیجر کمیٹی, اس میں بھی جسٹس منیب کو شامل کر لیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ پھر سے اسی طریقے سے کام کریں گے کہ جس طرح 13 جنوری سے پہلے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کرتے تھے, یا پھر ان کے رویے کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ انہیں سپر سیڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے چیف یحییٰ آفریدی صاحب, جن کو حادثاتی طور پہ بنا دیا گیا لیکن اب وہ چیف جسٹس ہیں, ان کو سپورٹ کرے گی. اب آپ دیکھیں کہ زبردست کھیل میں واپسی ہوئی ہے منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی. اب آپ دیکھیں نا کہ 3 رکنی کمیٹی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر, 2 ووٹ پورے ہیں ان کے. بھائی اگر منصور صاحب بھی چیف جسٹس پاکستان بنتے تو یہ کمیٹی تو 3 رکنی تھی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کے پاس جو انتظامی اختیارات ہوا کرتے تھے نا, وہ ان کی ایک طرح سے نیچے ایک کمیٹی کے پاس وہ اختیارات آ گئے ہیں. مین چیف جسٹس کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے؟ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان, ان کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی اپلیکیشن ان کے خلاف ہے, تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نہ تو اس طرف جائیں گے کہ وہ کچھ ججز کو فارغ کریں اور معاذرائی کی کیفیت بڑھائیں. میرا خیال ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا پہلا جو ٹاسک ہوگا, پہلی جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ کی اندرونی لڑائی کو کم کریں, وہ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کو بحال کریں. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ سے کسی ایک بیوروکریٹ کو نوٹس جاتا تھا تو اس کی کانپیں ٹانگ جاتی تھیں, یعنی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں. بلاول صاحب والی زبان میں نے کانپیں ٹانگ کہہ دیا. تو دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اتنی بے وقت ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بیوروکریٹ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد جو 8 جج کا فیصلہ تھا, اس کے متعلق جو تضحیق آمیز, جو بلو دا بیلٹ ریمارکس دیے, جو خبریں چلوائیں, وہ تو آپ کسی پنجاب پولیس کے SHO کے خلاف نہیں چلوا سکتے. جو فیوچر کے 4 چیف جسٹسز منصور علی شاہ, منیب اختر, شاہد وحید صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, ان کے ججمنٹ کے بارے میں یہ سکندر سلطان راجہ خبریں چلواتا رہا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. اور میرا یہ خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ سکندر سلطان راجہ بھی سرنڈر کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو خالد جمیل صاحب کی خبر ہے کہ آپ یہ پی ٹی آئی کے مخصوص نشست سے نوٹیفائی کر دیں گے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں آپ نا بہتری کی طرف جائیں گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک وکیل صاحب کو فون کیا تو ہم بڑے دوست مایوس بیٹھے تھے جب یہ سارا کچھ ہوا, یا افریدی صاحب والا. تو میں نے ایک وکیل صاحب, بہت بڑے وکیل ہیں, بہت بڑے وکیل ہیں, میں نے انہیں کال کی, ایسے ہی ذرا سارے دوست مایوس بیٹھے تھے. میں نے کہا سر جی کوئی ہوپ دیں, تو انہوں نے نا چڑھائی کر دی. کہتے ہیں یار کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ, سیلیبریٹ کریں, آپ کیوں نہیں سیلیبریٹ کر رہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے. انہوں نے کہا جب قاضی جو کچھ کر رہا تھا کیا وہ کسی آئین کے اوپر کر رہا تھا, کسی قانون کے اوپر کر رہا تھا. ان کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ غنڈہ تھا, وہ بدماش تھا. خالد جمیل صاحب کی ایک خبر ہے کہ 27ویں آئینی ترامیم کے لیے سینیٹرز اور اراکین اسمبلی کو پابند کر دیا گیا کہ وہ دارالحکومت اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. کیا کہیں گے اس میں؟ سر وہ 27ویں آئینی ترمیم والا معاملہ بھی ڈیلے ہے. میرا خیال ہے یہ جو روکا گیا نا سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو, میرا خیال ہے یہ قانون میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ آرمی ایکٹ ہے اس میں کوئی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں, یا اے ٹی سی میں کوئی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں, یا یہ پریکٹس پروسیجر میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے جو نظر آ رہا ہے نا, مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی بہت جلدی جو ہے نا وہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ لڑائی ہونے جا رہی ہے. کیوں؟ حکومت کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب آتے یہ کریں گے کہ منیب اختر صاحب کو واپس لے آئیں گے, منصور علی شاہ صاحب کو گیم میں واپس لے آئیں گے. پھر انہوں نے جس طرح سے میٹنگز کی, اور حکومت کے لیے یہ بڑا جھٹکا تھا کہ منیب اختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا, بلکہ جب ان کی تقریب برداری تھی تو پہلی لائن میں منیب اختر صاحب, اور جو رپورٹرز وہاں پہ منیب اختر صاحب سے ملے وہ آپ کو گواہی دیں گے کہ وہ اتنے ریلیکس تھے, اتنے کانفیڈنٹ تھے, اتنے کلیئر تھے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ جو ججز ہیں نا, یہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, ان کے لیے چیف جسٹس کا منصب عام نہیں ہے. ان کے لیے ان کی لیگیسی, ان کا حلف, ان کا کردار اہم ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں چیف جسٹس تو قاضی فائزی صاحب ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا اس نے وہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ, میں بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت جو اس نے فیصلہ کیا ہے, ان کو لگتا تھا کہ یحییٰ افریدی انکار کرے گا, امین الدین کو بنا دیں گے, لیکن یحییٰ صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا. اور یحییٰ صاحب نے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, یحییٰ افریدی صاحب نے کنٹرول جو ہے وہ 26 کو نہیں سنبھالا, یحییٰ افریدی نے 24 کو ہی کنٹرول سنبھال لیا تھا سپریم کورٹ کا, جب انہوں نے جا کے قاضی فیصل کو کیٹیگوریکل کہہ دیا تھا کہ خبردار, محبت سے کہہ رہا ہوں, پیار سے کہہ رہا ہوں, احترام سے کہہ رہا ہوں, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانا, یہ انہوں نے کلیئر جا کے کہہ دیا تھا. 24 تاریخ کو جس رات ان کا وہ ہوا منظوری دی, اس سے اگلے دن کنٹرول سنبھال لیا تھا یحییٰ افریدی صاحب نے. تمام برانچز سے انہوں نے رپورٹیں لینا شروع کر دی, بریفنگز لینا شروع کر دی, اور قاضی کو میسج دے دیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا, میں وہ نہیں ہوں جو اس سے پہلے گزرے جو تمہارا حیا کر حکومت کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے معاملے پر وہ نہیں بنا سکے, کتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا اس وقت؟ سر ان کو پچھتاوا ہر چیز کا ہوگا, یہ آئینی ترمیم بھی ان کے گلے پڑے گی, یہ جو کام کریں گے ان کا گلے پڑے گا. دیکھیں جس چیز کی بنیادی جھوٹ, مکر, فریب اور ان چیزوں پر ہو. مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہاں پہ جائیں, اسی طرح سے آپ موبائل آن کریں, آپ نون لیگ کے حامی ہر جگہ ہوتے ہیں, ظاہر ہر ایک ووٹر ہیں, نون لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے, ان کا ووٹر بھی ہے, اسے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ کیمرہ جا کے آن کریں اور پی ایم لائن کے کسی ورکر سے پوچھیں, اس سے کہیں کہ آن اوتھ بتاؤ کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے کیا یہ ملک کے لیے ہوئی ہیں, آن اوتھ یہ بتاؤ کہ کیا یحییٰ افریدی صاحب کو جو بنایا ہے, منصور اور منیب کو نہیں بنایا, یہ ملک کے لیے انہوں نے کیا ہے. سر یہ چیزیں جو کی ہیں انہوں نے اپنی ذات اور مفاد کے لیے کی ہیں, اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا, یہ ترمیم نہیں کر سکتی تھی, فارم 47 والے ہیں, عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس حکومت کی سیاسی پیدائشی ناجائز ہو, اس کا ہر کام ناجائز ہوگا, اور جب ان کا ہر کام ناجائز ہے تو یہ ہر چیز ان کے گلے پڑے گی, آپ دیکھ لیں گے. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یہی کہہ رہے تھے